نہیں، یہ سب ایک ہی ہے۔ صفحہ نمبر بے شمار والے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے۔ صفحہ نمبر 33 پر کہتے ہیں حضرت ابو سعید علیہ الرحمہ کا جو ہم نے نقل کیا ہے کہ جس مرید کا ارادہ حج کو جانے کا ہوتا، حضرت ابو سعید علیہ الرحمہ اس کو حکم دیتے کہ میرے پیر کے روضے پر جا کر 7 دفعہ طواف کر لے، حج ہو جائے گا۔ قبر کا طواف کرنا حرام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر قبر کا طواف کرو گے تو تمہیں حج کا جو ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ صفحہ 45 پر یہ عبارت موجود ہے، لکھتے ہیں میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتہ صوم و صلاۃ آذان بھی تو۔ یہ ہے ان کا نماز کے بارے میں، آذان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قبلے کے بارے میں، مسجد اور ممبر کے بارے میں عقیدہ۔ ادائے کے بخشش ہے اور پیری مریدی حقائق و بصائر، اس کے صفحہ نمبر 56 پر یہ عبارت موجود ہے۔ یہ ہے وہ کتاب اور یہ ہے وہ عبارت۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم جہانیہ کعبہ مبارکہ میں حاضر تھے، آدھی رات کا وقت تھا اور کعبہ معظمہ آپ کو نظر نہ آتا تھا۔ عرض کیا کہ یا الہی کعبہ نظر نہیں آیا۔ ارشاد ہوا کہ کعبہ شیخ نصیر الدین محمود کے طواف کے لیے دہلی گیا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سبحان اللہ، میں تو کعبے کے طواف کو آؤں اور کعبہ خود ان کے طواف کو جائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں بھی انہی کے طواف کو پہنچوں۔ یعنی کعبہ خود چل کر اس بزرگ کے طواف کو چلا گیا تھا اور اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ یہ ہے ان کا ایمان، صفحہ نمبر 56 پر موجود ہے۔ صفحہ 37 پر ایک اور عبارت موجود ہے، لوح محفوظ پر بابا فرید کا تصرف۔ مخدوم شیخ فرید نے فرمایا کہ یہ بوڑھی داعیہ شیخ شہاب الدین کی خدمت میں حاضر رہتی ہے اور لوح محفوظ میں اسے دوستی لکھا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ جو شخص ایسے بڑے پیر اور ایسے بزرگ کی خدمت کرے وہ دوزخ میں دوستی کیوں کر رہے ہے۔ میں نے اس حرف کو لوح محفوظ سے دھو دیا اور اس کا نام وہاں سے مٹا کر بہشت والوں میں لکھ دیا۔ انہی کی مرضی ہے، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دیں اور جس کو چاہے جہنم میں۔ آئیے یہی عقیدہ جو کعبہ کسی کے طواف کے لیے گیا تھا، احمد رضا خان بھی بیان کرتے ہیں ہدایت کے بخشش میں، صفحہ نمبر 12۔ ہدایت کے بخشش صفحہ نمبر 12، یہ ہے وہ عبارت۔ لکھتے ہیں سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا۔ یہ ان کے عقیدے جو ہم مختصر بیان کیے ہیں، بہت سے عقیدے کفریہ اور شرکیہ وقت کی کمی سے ہم بیان نہیں کر رہے، تو یہ ہم نے سیڑھی لیے تیار کی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی عقیدے مناظرہ نہیں کریں گے، لہٰذا ہم یہ سیڑھی تیار کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کر دیا جائے، ہم ایک حوالے پر 1 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہیں، یا یہ ہم نے کوئی بے ایمانی کی ہو کہ اپنی کتابیں پیش کی ہوں۔ انہی کی کتابیں ہیں، انہی کے پبلشر ہیں اور انہی کا تمام مواد ہے، انہی کے مصنفین ہیں اور انہی کی کتابیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب جو آدمی چاہے ان کے حوالے ہم سے دیکھنا تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ان کا یہ کفر جو ہے اس کو ویسے بھی دکھانے کے لیے تیار ہیں اور یہ چیزیں انہی کے لیے تیار کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔